والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورۃ الحجرات کی تفسیر سے متعلق کچھ چیزیں یہ پہلی آیت کی مختصر سی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ صورت معاشی زندگی یعنی لوگوں کے ساتھ آپ جیسے زندگی گزار رہے ہیں اس اعتبار سے کئی ایک آداب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائے ہیں. ایک آدمی اگر اپنے گھر میں رہے کیسے رہے گا، لوگوں کے ساتھ آدمی کا معاملہ کیا ہو، سماج سوسائٹی میں کیسے آدمی زندگی گزارے، بھائی کے تعلق سے آدمی کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ایسے کئی آداب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں. اب جہاں آداب کی بات ہوئی تو سب سے پہلا ادبوں میں سب سے پہلا ادب کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا اللہ تعالیٰ کا جو ادب تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پہلا ادب تھا وہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب یہ ہے کہ ان سے آگے آپ کو بڑھنا نہیں ہے. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے. اس سے آدمی آگے بڑھنے کی، آگے نکلنے کی آدمی کوشش نہیں کرے گا. اب دوسرا ادب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ دوسرا ادب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والوں سے خطاب ہے. اور پچھلے درس میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہیں تو غور سے اس کو سننا. کیوں؟ یا تو اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیں گے یا کسی چیز سے روکیں گے. لہذا اب اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. تمہاری جو آواز ہے، جس اعتبار سے تم بات کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی زیادہ تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے اس کے مطلب ہیں. سب سے پہلے اس کا شان نزول دیکھتے ہیں. شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، اس کو سمجھیے آپ. شان نزول کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بول رہے ہیں آپ، بس میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بول رہا ہوں. شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ایک واقعہ ہو گیا اور اس واقعے کے بعد ایک آیت اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں. ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ جو حکم اتارتے ہیں، آیت اتارتے ہیں، اس کو شان نزول کہتے ہیں. قرآن کے اعتبار سے شان نزول، حدیث کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ شان ورود بولتے ہیں اس کو. واو را واو دال، ورود. یعنی اگر کوئی واقعہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آ کر کے بات پہنچا دیے، حدیث پہنچا دیے، شان ورود. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، شان نزول. شان نزول قرآن کے اعتبار سے شان نزول، حدیث کے اعتبار سے شان ورود. اچھا، قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک سنتے آ رہے ہیں جی. فرق بتائیے، قرآن میں اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ اچھا ہاں، قرآن پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. کتنا ملے گا؟ ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. حدیث پڑھے تو ثواب ملتا نہیں ملتا؟ عمل کرے تو ثواب ملے گا. ایک فرق ہو گیا. قرآن کیا ہے؟ پڑھے تو آپ کو ثواب ملے گا، حدیث عمل پر ثواب. ایک ہو گیا. ہاں، اور
معلوم ہونا کہ نہیں ہونا، نہیں تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں. یہ ضروری چیز ہے یہ. ہاں. دوسرا مطلب اور کیا ہے، فرق کیا ہے قرآن اور حدیث میں؟ اچھا ایسا تو نہیں ہوتا نا بار بار کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھے پتہ ہے بات نہیں ہوتا جی. اللہ تعالیٰ کی بات قرآن میں جی کیا بول رہے ہیں؟ ہاں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا ہے کہ نماز پڑھو، اور طریقہ کیسا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایکسپلین کیا ہے. ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن اجمال ہے اور حدیث اس کی تفصیل ہے. اجمال مطلب ایک حکم، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. اب آپ کو نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، حج کرنا ہے. طریقہ ہے اس میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. طریقہ ہے وہاں ٹھیک. اور الفاظ قرآن مجید میں کس کے ہیں؟ لفظ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرق سمجھیے آپ، قرآن کا لفظ اللہ کی طرف سے لفظ ہے، لفظاً قرآن اللہ کی طرف سے ہے. حدیث میں حضرت جبرائیل آ کر کے بتاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے 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 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث کے ہیں. تو قرآن مجید میں الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے. حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا حدیث کا معنی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. حدیث میں معنی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور بہت سارے فرق ہیں، اتنے کافی ہیں. سمجھ میں آ گئی نئی چیزیں، جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. بات ہماری چل رہی تھی شان نزول کی. شان نزول کیا ہے اس آیت کا؟ شان نزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بعد حضرت عمر. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا کیا، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، بنو تمیم کے قبیلے کے کچھ افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جیسے وہ لوگ آئے، اب مسئلہ کیا تھا، ان میں سے کسی ایک کو بڑا بنانا تھا. بنو تمیم کا قبیلہ آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر. یہ قبیلہ جب آیا اب اختلاف ہوا. اختلاف کیا ہوا کہ کس کو امیر بنائیں گے، امیر کس کو بنایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اقرا بن حابس کو بنائیے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قعقاع بن معبد کو. دو نام ہیں. کہا ان میں حضرت ابوبکر نے الگ نام کہا، حضرت عمر نے الگ نام کہا. اب اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا غصہ آ گیا، اور جیسے ان کو غصہ آ گیا حضرت عمر سے کہا کہ آپ صرف اور صرف میری مخالفت کرتے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا. حضرت عمر نے فوراً جواب میں کہا کہ نہیں میں آپ کی بالکل مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں میں یہ. پھر انہوں نے اپنا جواب دیا کہ اس کو کیوں میں بڑا بنانا چاہتا ہوں. کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین صحابہ، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، آپ کو حضرت ابوبکر حضرت عمر کی فضائل میں ملے گی. بلکہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں حضرت ابوبکر حضرت عمر گئے، میں حضرت ابوبکر حضرت عمر آئے. کئی جگہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی سننے میں. حتیٰ کہ ایک خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے، اور پوچھا اس نے اس مسئلے میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. جواب کے بعد اس خاتون نے کہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور مسئلہ اگر میرے پاس آ جائے اور پھر میں یہاں آؤں اور اگر آپ کو نہ پاؤں، مطلب کہ صحابہ جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں گے، انسان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، صحابہ کو یقین تھا. خاتون ہے، بزرگ عورت تھی، آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، اب اگر مجھے کوئی سوال ہو آپ نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں؟ کہا حضرت ابوبکر کے پاس چلے جانا. پھر اس نے کہا، اس خاتون نے کہا اگر حضرت ابوبکر بھی نہ ہو تو کہا حضرت عمر کے پاس چلے جانا. تھوڑے فضائل ہیں ان کے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا اس کو بنائیے، انہوں نے کہا اس کو بنائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہیں. حضرت عمر نے جواب میں کہا میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو بھی جواب تھا جواب دیا. اب مسئلہ یہ ہوا دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کی آوازیں زیادہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا يجهر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اسی تعلق سے کہتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہوا, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہیں یہ نواسے, کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے سمجھ میں آ رہے نہیں؟ ہاں, نانا ہو گئے حضرت ابوبکر, کس کے بیٹے ہیں یہ؟ حضرت عائشہ بول نہیں سکتے آپ لوگ. حضرت عائشہ کی بہن کا نام کیا ہے؟ ہاں, حضرت اسماء ہے. حضرت اسماء, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی, وہ ہے نا کیا کہتے ہیں, توشے کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, تو ان کا جو کمر بند تھا وہ پھاڑ کر کے انہوں نے اس کو توشہ باندھا تھا, اسی لیے ان کا لقب ہے ذات النطاقین. ذات النطاقین ان کا لقب ہے حضرت اسماء کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون لگتی ہے رشتے میں؟ یہ سالی ہماری زبان میں کہتے ہیں, نسبتی بہن اس کو کہتے ہیں, اچھی زبان میں نسبتی بہن کہتے ہیں, بیوی کی بہن. حضرت اسماء, حضرت اسماء, ان کے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن زبیر اس حدیث کے بعد کہتے ہیں, یہ جب آیت اتری اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو, اس کے بعد جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے, بات کرتے, دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہے ہیں. کس کی بات ہے؟ حضرت عمر. واقعات سنے نہیں کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی صحابی تھے, بڑے جلالی, بہت خطرناک. کئی جگہ آپ کو سننے ملے گا کسی آدمی نے بدتمیزی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہتے کہ ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجیے. لیکن اس آیت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر جب بھی بات کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بول رہی ہے. یہ واقعہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ صحیح بخاری وغیرہ کا واقعہ. ایک اور واقعہ ہے اسی آیت کے ضمن میں. اب وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس. حضرت ثابت بن قیس, نام سنے ہیں ان کا کبھی آپ نے؟ صحابی ہیں, حضرت ثابت بن قیس صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. یہ کہیں بھی خطبہ دینا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھیجتے تھے. بہت بلند آواز تھی. اس میں خطیب جو ہوتا ہے اس کی آواز بلند ہونی چاہیے نا, تو بڑی آواز ان کی بلند تھی. حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے. آیت یہ اتری, اپنے گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے, نظر ہی نہیں آ رہے کہاں ہے ثابت بن قیس. ایک صحابی سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہاں ہے ثابت؟ حضرت ثابت کہاں ہے پوچھا. کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے؟ جو آدمی امام ہے, عالم ہے, لوگوں کی خبر اس کو رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ رکھنی چاہیے. لوگوں سے آپ قریب نہیں ہوں گے, کیسے ان کے مسائل آپ حل کر سکتے ہیں؟ اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ قریب نہیں ہونا, ایسا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نہیں ہوتے تو پوچھتے کہاں گئے. حضرت ثابت بن قیس نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے بھائی, نظر نہیں آ رہے, بیمار ہیں, کیا مسئلہ ہے ان کا, کیوں نہیں آئے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں کہ گھر دیکھ کر کے آتا ہوں. گئے گھر پہ, حضرت ثابت بن قیس سر کو جھکا کر کے بیٹھے ہوئے. صحابی پہنچے, کیا ہوا, مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تمہارے کو, کیوں نہیں آ رہے؟ جواب میں کہا حضرت ثابت بن قیس نے, اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے, کون سی؟ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو، میری آواز کو جانتے ہیں آپ کتنی بلند ہے میری آواز۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے میری آواز بلند ہو گئی، اللہ نے سارے اعمال کو میرے برباد کر دیا، میں جہنمی ہو گیا۔ بیٹھے ہوئے حضرت ثابت بن قیس گھر میں، کہا ایسا ہے، سنیں پوری بات۔ صحابی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نہیں ہے، گھر میں ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے ان کو، بس یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی آواز آپ سے اونچی ہے لہذا وہ جہنمی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جاؤ اور ان کو جنت کی بشارت دو، جنتی ہیں وہ، جہنمی نہیں ہے۔ کون؟ حضرت ثابت بن قیس، جنتی ہیں وہ۔ عشرہ مبشرہ آپ کو معلوم ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، 10 ہے۔ ان 10 نام یاد ہیں آپ کو؟ 10 جنتی صحابہ کے کسی ایک کو یاد ہے؟ جو بولے گا اس کو انعام۔ ہاں بولو، ہاں 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 ہاں، جو بولے گا اس کو انعام۔ 10 صحابہ جنتی، ان کے نام۔ اصل میں وہ 10 جنتی اس لیے ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کہی تھی، ایک ہی مجلس میں بیٹھے، ایک ہی مجلس میں سب کے 10 کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے تھے۔ نہیں کسی کو یاد نہیں ہے؟ 4 خلفاء کے نام یاد ہیں، چاروں خلیفہ ہو گئے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیے 5 اور 6 کیسے یاد رکھنا؟ سعد اور سعید، 5 6 کون؟ سعد سعید۔ سعد سے مراد حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ اب آپ کو پورا نہیں یاد رہے گا نا، اسی لیے سعد کہا میں نے۔ سعد حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ سعید سے سعید بن زید، کتنے ہو گئے نام؟ 6۔ سعد سعید، سعد ابن ابی وقاص، سعید بن زید۔ 7 اور 8 عبد عبید، کیا ہیں؟ عبد اور عبید۔ کون ہے عبد؟ عبد الرحمن بن عوف۔ عبد سے کون مراد ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ عبید سے ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح۔ سعد سعید، عبد عبید، طلحہ زبیر۔ 10 یاد رکھ لیجئے، شاید اچھی چیز ہے نا۔ اس کے بعد اور کسی صحابی کا نام یاد ہے آپ کو جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنتی ہیں؟ مشہور صحابی ہیں۔ اذان کون دیتے تھے؟ ہاں حضرت بلال، ہے حدیث ان کے تعلق سے ہے۔ اور کوئی نام ابھی آپ کے سامنے بولا، حضرت ثابت، ثابت، حضرت ثابت۔ ایک اور صحابی ہے عکاشہ بن محصن، عکاشہ بن محصن۔ اور صحابہ ہیں، پھر کبھی نام آئیں گے تو پھر ایک ساتھ پورے دیکھیں۔ حضرت ثابت بن قیس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، کہا وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ ان کا ایک اور واقعہ مشہور ہے حضرت ثابت بن قیس کا، شاید آپ نے سنا ہوگا، چونکہ بات نکلی ہے بس اس لیے بتا رہا ہوں ورنہ نہیں۔ حضرت ثابت بن قیس کی اہلیہ، بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اسلام کا پہلا خلا جو ہے نا وہ ان کا ہوا ہے، حضرت ثابت بن قیس کا پہلا خلا جو اسلام میں ہوا ہے ان کا۔ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ام جمیلہ نام ہے ان کا، ام جمیلہ۔ آ کر کے اللہ کے رسول، نام کتنے ہو جا رہے ہیں، نام ہو جا رہے ہیں، یاد رکھنے کی چیزیں، بس اس لیے بتا رہے ہیں، یاد رکھیں فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کے بعد کفر کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ کفر سے مراد یہاں شوہر کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی نافرمانی کو کفر کہا ہے نا، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ ثابت کے اخلاق پر یا ان کی دینداری پر کوئی مجھے شکایت نہیں، بہت دیندار ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ابھی کیوں نہیں رہنا چاہتی ہیں؟ مسند احمد وغیرہ میں بعض حدیثیں ہیں اس کی، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس تھوڑا سا دکھنے میں صحیح نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، اور یہ دکھنے میں بڑی خوبصورت تھی خاتون۔ اور بعض دوسری روایتیں ہیں مسند احمد کی، امام احمد بن حنبل کی جو سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی، اس میں
کہتے ہیں کہ ناٹے تھے تھوڑا سا، ایک تو قد ان کا کم تھا اور رنگت جو ہے تھوڑا سا کالی رنگت کے تھے. تو کہتے ہیں حدیثوں میں کہ اگر کچھ لوگ چلتے تو لوگ آسانی سے پہچانتے اس میں ثابت کون ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی نے کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، کیوں اگر ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی نافرمانی کروں گی، پھر اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، تو آپ مجھے جو ہے آزاد کروا دیجیے. اب حضرت ثابت بن قیس نے باغ دیا تھا ان کو، ایک بہت بڑا باغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتردین علیہ حدیقتہ، ان کا جو باغ تھا وہ واپس دے سکتے ہیں آپ؟ کہا ہاں ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثابت ان کے پاس سے باغ لے لو اور ان کو آزاد کر دو. تو یہ حضرت ثابت بن قیس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ آیت جیسے اتری لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند مت کرو، گھر گئے بیٹھ گئے ڈر گئے، کہا میری آواز بلند ہے، اور کہا کہ میں جہنمی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلکہ یہ جنتی ہے. جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. یہ جنگ یمامہ کب ہوئی؟ یمامہ کی جنگ بڑی مشہور جنگ ہے، یہ مرتدین کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے بڑا کون سا فتنہ ہوا تھا؟ ہاں یہی جنگ ہے، وہ مسیلمہ کذاب کی جو جنگ ہے نا، یہی یمامہ کی جنگ. کیا مسئلہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں؟ سب سے بڑا کیا مسئلہ ہوا تھا؟ مرتد. لوگ جو ہے دین چھوڑ کر کے نکل گئے. کیوں نکل رہے تھے لوگ دین چھوڑ کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کیا کہا نہیں ختم ہو گیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ختم ہو گیا، اب کیا ہے اسلام کا، لہذا اسلام چھوڑ کر کے جا رہے تھے. اس وقت یہ جنگ ہوئی، جنگ یمامہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس جنگ میں حضرت ثابت بن قیس وہاں شہید ہوئے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ چل رہی ہے اور دشمن کی طرف سے جب جنگ بہت زیادہ گرم ہو گئی اور دشمن کا حملہ بہت زیادہ سخت ہوا، کہتے ہیں صحابہ اور جو مسلمان تھے تھوڑا سا ڈگمگ ہونے لگے. بہت زیادہ جب سخت حملہ ہوا ان کی طرف سے، حضرت ثابت بن قیس آئے کفن پہن کر کے آئے، اور جو خوشبو ہوتی ہے الحنوط عام طور پہ کہتے ہیں کفن کے لیے جو خوشبو استعمال ہوتی ہے، کفن پہنے ہوئے ہیں اور خوشبو بھی کون سی لگائی ہوئی ہے؟ کفنوں کی، یعنی جو مردوں کو خوشبو لگائی، مردوں سے مراد وہی کفن کے لیے جو خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو لگائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہا کہاں تم لوگ جا رہے ہو، اچھی چیز نہیں ہے یہ، درمیان میں گھس کر کے قتال، اور خود شہید ہو گئے. یہ حضرت ثابت بن قیس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان جیسا بننے کی، یا کم از کم ان کی سیرتوں کو پڑھ کر کے ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی. حضرت ثابت بن قیس. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور ایک دوسرے سے جیسے تم بات کرتے ہو ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو گے نہیں. آپس میں جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا تمہارا؟ نہیں، بالکل احترام کے ساتھ. قرآن مجید کا مطالعہ آپ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کہا، کیا خطاب ہے؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. دوسرے انبیاء کے نام ملیں گے کہ نہیں ملیں گے آپ کو؟ یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا ابراہیم، تقریباً یا نوح، سب کے نام اللہ تعالیٰ نے لیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام آپ دیکھیں، اسی لیے انبیاءوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سردار. اللہ تعالیٰ نے جب بھی آپ کا ذکر کیا یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس کے علاوہ کئی خطابات احترام کے ساتھ ہی آپ کو ملیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلانا ہو، پکارنا ہو، جیسے عام آدمی ایک دوسرے سے بات کرتے ویسے کرو گے نہیں، بالکل احترام کے ساتھ. اگر ایسا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آواز سے بلند تمہاری آواز ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تم کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اگر کسی آدمی کی آواز بلند ہو گئی، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیوں ایسا ہے؟ سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اگر آپ
بڑھ چڑھ کر کے آواز کریں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوں گے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوگا؟ اللہ غصہ ہوگا تو ختم ہی ہو گیا، پھر چیپٹر کلوز کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز آدمی کی نہ ہو۔ تفصیل اس کی بہت ہے اور زیادہ، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا کر کے ایک حدیث سناتا ہوں اس تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا۔ ایک آدمی ہے بہت چھوٹا سا کلمہ کہتا ہے، اللہ کی رضا کا کلمہ، اللہ کی خوشنودی کا بہت چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے، اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یکتب لہ بہا الجنہ، اس کو کہاں داخل کرتے ہیں؟ بہت چھوٹا کلمہ، بالکل سوچا نہیں تھا آدمی۔ اور دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ۔ ایک آدمی بہت چھوٹا جملہ اللہ کی ناراضگی کا کہتا ہے، جس کو بالکل آدمی پرواہ نہیں کرتا، کیا ہے کوئی بہت بھاری بات ہے کیا؟ نہیں، بول دیا۔ اس کلمے کی وجہ سے اللہ کہاں داخل کرتے ہیں اس کو؟ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ زبان کا صحیح استعمال۔ بسا اوقات آدمی اپنی زبان سے بول دیتا ہے، بعد میں آدمی چیزیں پکڑی جاتی، اسی لیے کہتے ہیں، سلف کہا کرتے کہ جب تک آدمی اپنی زبان سے کچھ کہتا نہیں ہے تب تک آدمی اس کا مالک ہے اس چیز کا، اور جیسے کہہ دیا اب وہ جملہ اس کا مالک ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا۔ ایک آدمی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ذرا مجھے وصیت کرو، نصیحت کرو کچھ، تو اس نصیحت میں سے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی تھی، دیکھو ایسی بات نہیں کرنا کل معافی مانگنی پڑے تم کو، ایسی بات نہیں کرنا کل تم کو معافی مانگنی پڑے۔ اب معافی مانگنا چاہے دنیا میں ہو یا وہاں ہو، اب وہاں کا تو سوال ہی نہیں ہے، وہاں کیا کریں گے؟ لہذا اب اس میں کتنی چیزیں آتی ہیں دیکھیے، معافی مانگنے والی، جھوٹ، غیبت، کسی پر جھوٹے الزام، سب چیزیں آگے آ رہی ہیں اس صورت میں، تو یہ سب چیزیں آدمی نہ کرے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ہم سے، سب چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھیں گے، تو اس تعلق سے آدمی یاد رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، آخری آیت ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہوتے ہیں اور اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، بھاری نہیں، بالکل معمولی آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آدمی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اب کیا مطلب ہوتا ہے پھر اس کا؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب کیا مطلب ہے پھر اس آیت کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آئی، دوسرے کسی کی بات پھر چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ حج کا موقع تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے تھے اچھا حج کی کتنی قسمیں پہلے وہ بتائیے، حج کی کتنی قسمیں؟ 2 ہیں، 3، ہاں کون سی ہیں؟ حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج افراد ہے، اب آپ کو انشاءاللہ جب بھی جانا ہوگا یہ سب چیزیں معلوم تو کرنی پڑیں گی نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائے گا۔ حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران، یہ 3 حج کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے سب سے افضل حج حج تمتع، سب سے افضل حج حج تمتع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا؟ حج قران، حج قران کیا ہے۔ اب اس کی تفصیل آپ چھوڑ دیجئے، اس کو کیا ہے، اس میں کیا ہے، وہ کبھی اگر واقعی میں حج کو جا رہے ہیں آپ، ٹریننگ ہوگی تو پھر دیکھیے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہی اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا جو بعد میں مجھے معلوم ہوا ہے تو میں بھی حج تمتع کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول سب سے افضل حج کس کو کہا؟ حج تمتع کو۔ اللہ کے رسول نے کیا کون سا حج؟ حج قران، حج قران۔ تیسری کلمہ حج افراد۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج تمتع سب سے افضل حج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب اس کے بعد ایک آدمی آیا، ایک شخص آ کر کے کہا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تو دوسرے حج کو کہتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے حج کو افضل کہہ رہے ہیں؟ حج تمتع۔ اب یہ شخص آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر تو دوسرے کو افضل کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب میں اتنا سخت جملہ کہا قریب ہے آسمان سے پتھر کی بارش اللہ تعالیٰ تم پر برسا دے، اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون ابو بکر و عمر، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، تم ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہو۔ کس کی بات ہے اور کس کے مقابلے میں ہے؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر کون ہیں؟ سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے صاف کہا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو کسی اور کی بات قبول نہیں ہوگی۔ اب ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، بعض حضرات کے پاس آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، چاہے جیسا سمجھانا آپ سمجھا لیجئے، کہیں نہیں ہمارے امام صاحب نے غلط کہا ہے کیا؟ امام صاحب غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اتنے سارے جو افراد ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ اتنے سب تو لوگ کر رہے ہیں اور آپ ابھی آئے ہیں، اور کسی نے کہا کہ ابھی آزادی کے بعد ہی آئے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ اور کہا، کسی نے کچھ۔ اللہ کے بندو قرآن و حدیث پڑھو، پاس چیزیں سمجھ میں آئیں گی آپ کو چیزیں۔ اب لوگوں نے ان کو کہہ دیا کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے چھوڑ دو، حدیثیں نہیں سمجھ سکتے چھوڑ دو، اب چھوڑ دیا، مسئلہ یہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ابو بکر عمر کی بات قبول نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسرے کس کی بات پھر آپ قبول کریں گے؟ یہ آپ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے، یہ مقام ہے۔ اب اس اعتبار سے وہاں جو آواز بلند نہیں ہوگی، اس زمانے کے اعتبار سے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں حدیث ہے، آپ کا قول آ گیا، آپ کا فعل آ گیا، کام آ گیا، یا آپ کی حدیث آ گئی، دنیا کے کسی بھی آدمی کی بات قبول نہیں ہوگی۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور وہ جملہ ہے کہ اگر میری کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا یا پھینک دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ لے لینا، اس پر آپ عمل کرنا، کیا چاہیے اس سے بڑھ کر کے؟ بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ اگر اس زمانے کا معاملہ ہے تو آپ سے بلند آواز کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کے تعلق سے دیکھیے امام احمد بن حنبل نے ایک اثر نقل کیا ہے حضرت عمر سے، کتب الی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھا گیا، سوال پوچھ رہے ہیں ان سے جو ان کے امیر ہیں، کہتے ہیں رجل لا یشتہی المعصیہ ولا يعمل بها افضل ام رجل یشتہی المعصیہ ولا يعمل بها، کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک آدمی نے سوال کیا، کہا ایک آدمی ہے، لکھ کر کے سوال کر رہے ہیں، لکھ کر کے۔ اب یہی طریقہ آج بھی سعودی میں چلتا ہے، یہاں ہمارے پاس نہیں، سعودی میں آج بھی یہی طریقہ ہے، سوال جواب کا آپ کو لکھ کر کے دینا پڑتا ہے، جو بھی سوال ہے آپ کا لکھ کر کے دے دیجئے، مفتی جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ تو ایک شخص نے حضرت عمر کے پاس لکھا، کہا ایک آدمی ہے، حضرت عمر سے پوچھتا ہے گناہ کا دل میں اندیشہ ہے، یعنی دلی طور پر جو آدمی کا نفس گناہ پر ابھارتا ہے نا آدمی کو، ایک آدمی ہے جس کا دل اس کو گناہ پر ابھار رہا ہے اور وہ گناہ نہیں کرتا، ایک دوسرا انسان ہے جس کا دل اس کو گناہ پر ابھارتا ہی نہیں ہے پر وہ گناہ نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک آدمی ایسا ہے دل اس کا گناہ پر اس کو ابھار رہا ہے لیکن کر رہا ہے وہ نہیں کر رہا، ایک دوسرا انسان ہے دل اس کا گناہ پر اس کو ابھارتا ہے نہیں کرتا بھی نہیں۔ کہا دونوں میں افضل کون ہے؟ کون دونوں میں افضل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس کا دل اس کو گناہ پر ابھارے اور نہیں کرے گا وہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ آیت انہوں نے پڑھی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جو گناہ چاہتے ہیں، مطلب دل میں یہ ہے ان کے کر لوں میں، آدمی کا نفس ہوتا ہے نا کریں گے کریں گے کریں، آدمی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ڈر سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں اور اس میں تفصیل ہے لیکن زیادہ چونکہ تفصیل ہم لوگ نہیں دیکھیں گے۔ دو آیتیں ہماری آج کے اس درس کی تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آدمی اپنی آواز بلند نہیں کرے گا، اور اس زمانے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں تو حدیثوں کے آگے آدمی نہیں بڑھے گا۔ دو ادب ہو گئے،
پہلی آیت میں اللہ نے ادب یہ بتایا تھا اللہ اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے، چاہے کچھ بول کر کے ہو یا اپنے اعتبار سے دین پر عمل کرنے کے حساب سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند زیادہ تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔